صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. واجب صد عظیم سامعین محترم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام کریم میں سے ایک آیت کریمہ کے کچھ کلمات طیبات آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے جو موضوع چل رہا ہے، آج بھی اسی کو لے کر آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں، اور ہمارا موضوع ہے محبت الہی، اپنے رب کے ساتھ محبت۔ رب نے خود ارشاد فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ بعض محبتیں سچی ہوتی ہیں، بعض محبتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اپنی محبت میں سچے نہیں ہوتے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی آزمائش آ جائے، تب معلوم ہوتا ہے کہ کون محبت میں سچا ہے اور کون محبت میں جھوٹا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ موجود تھے اور اب بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس بات کی تصدیق فرمائی ان کے دعوے کی، فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے جھوٹے خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا سے ہونی چاہیے۔ تو گویا وہ جو محبت کرتے ہیں اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سچے محب نہیں ہیں، جھوٹے محب ہیں۔ ایمان والے ہی وہ ہیں جو اپنے رب سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک خوبصورت نظارہ تفسیر مظہر میں اسی آیت کے تحت موجود ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے۔
نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان سجے گا، ساری مخلوق خدا وہاں پر موجود ہوگی، انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ کو سجدہ کرنے والے بھی اور غیر اللہ کو پوجنے والے بھی موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اپنے ساتھ محبت کے سچا ہونے کا سب کے سامنے ثبوت پیش فرمائے گا۔ اور وہ ثبوت کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کے پجاریوں سے کہے گا، جو بتوں کو پوجنے والے ہوں گے، رب فرمائے گا کہ یہ تمہارے معبود ہیں جنہیں تم پوجتے تھے، تمہارے خدا، تمہارے جھوٹے الہ موجود ہیں۔ تو رب فرمائے گا کہ انہیں تو میں نے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اگر تم بھی ان کے سچے محبت کرنے والے ہو تو تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فَلَا يَدْخُلُونَ، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ بتوں کو تو جہنم رسید کر دیا جائے گا، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن ان کے پجاری کھڑے ہو جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے۔ حالانکہ دنیا میں ان کے سامنے سجدے کرتے رہے، پیشانیاں ان کے سامنے اپنی جھکاتے رہے، مرادیں ان سے مانگتے رہے، خود انہیں بناتے رہے، خود انہیں سجاتے رہے، خود تراشتے رہے، اصلی معبود، اصلی خدا کے سامنے وہ کبھی نہیں آئے، اسے مانا ہی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن وہ اپنے معبودوں کو تو جلتا ہوا دیکھ لیں گے، آگ میں عذاب میں جلتا ہوا دیکھ لیں گے، لیکن خود نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہیں ان کے ساتھ سچی محبت نہیں ہوگی، سچی محبت نہیں ہوگی۔ جب یہ منظر ہو جائے گا کہ بتوں کے پجاری کھڑے ہیں اور بت جل رہی ہیں، لیکن یہ جہنم میں جانے کو تیار نہیں ہے، اب میرا رب کافروں کے سامنے ایمان والوں سے بات کرے گا، ایمان والوں کو اللہ مخاطب کرے گا۔ رب فرمائے گا ان کنتم احبائی، رب فرمائے گا اگر تم میری محبت والے ہو تو رب فرمائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب ایمان والوں سے حکم ہو رہا ہے جو رب کے پوجنے والے ہیں۔ رب فرمانا کہ اگر تم میرے محب ہو اور مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ اب حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے فَيَنْتَخِمُونَ فِيهَا، وہ دوڑ لگا دیں گے اور چھلانگ لگا کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اہل ایمان جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن وہ رب اپنے ماننے والوں کو جہنم میں جلنے نہیں دے گا۔ وہ تو یہ صرف بتانا چاہ رہا ہے کہ میری محبت والے ایسے ہوتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو سچی محبت والے ہوتے ہیں، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، وہ پھر بات مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر عرف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ ہونا تو جنہ دکھاں تو دل بر
قبول محمد بخشا راضی رہ پیارے جب خلق کائنات اپنے بندوں سے فرمائے گا جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ اپنے ماننے والوں سے اللہ کہے گا جاؤ تم جہنم میں چلے جاؤ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچیں گے وہ یہ سوال بھی نہیں کریں گے اے مولا تو نے تو ہم سے جنت کے وعدے کیے تھے تو نے ہمیں جنت کا معاہدہ سنایا تھا تو نے ہمیں جنت میں بھیجنا تھا اب تو ہمیں جہنم میں کیوں بھیجا ہے اس لیے کہ انہیں جنت یا جہنم سے کوئی واسطہ نہیں ہے انہیں تو اپنے معبود کی خوشی چاہیے انہیں تو اپنے معبود کی خوشی چاہیے رب کہے گا جنت میں چلے جاؤ وہ جنت میں چلے جائیں گے رب کہے گا جہنم میں چلے جاؤ وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اسے پاک میں آتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ تو اللہ تعالیٰ کے تخت کے عرش کا جو تخت ہے اس کے نیچے سے آواز آئے گی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فرمایا ایمان والے اللہ سے سچی محبت کرتے سبحان اللہ ایمان والے اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ بھاگ کے جہنم میں چلے جائیں گے لیکن ایک لحظہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں فوراً واپس بلا لے گا اور انہیں وہاں کوئی نقصان کوئی گرمی کوئی جلن کوئی تپش بھی محسوس نہیں ہوگی یہ صرف اللہ تعالیٰ کافروں کو دکھانا چاہے گا کہ میری محبت والے ایسے ہوتے ہیں جبکہ تم اپنے بتوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن تم سچے محب نہیں تھے اس لیے کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام پہنچے نا سدرۃ المنتہا پہ معراج کی شب تو جبریل امین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کملی والے آقا میں اگے نہیں جا سکتا اگے جے حضور دے تجلے جناب میری برداشت تو باہر میں جے میں ایک وال بنا کر اگے چلا گیا تو میں جل جاواں گا اس وجہ تو میں تواڈے نال اگے نہیں جا سکتا لیکن آج کا کیا جے ہوندے ہوتے صدیق اکبر جے ہوندے صدیق اکبر تو کہنے آقا جلنا منظور ہے لیکن تواڈا ساتھ چھوڑنا منظور نہیں جل جاواں گا جان دے دیاں گا لیکن تواڈا ساتھ نہیں چھڑاں گا وہ نال اگے ٹر پے چلے جان دے اللہ اکبر رب نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی عملی مظاہرہ کر کے بٹھایا عملی مظاہرہ کر کے بٹھایا غار صور کے اندر گئے میرے آقا علیہ السلام آج کی دی کملی والے آقا تسی بات کرے ہو میں پہلے اندر جا کے غار کی صفائی کرنا گا دیکھاں گا کوئی موزی جانور نہ ہوئے کوئی موزی کیڑا نہ ہوئے تو انہوں نقصان پہنچانے والی کوئی شے نہ ہوئے میں جاواں گا جے کچھ ہوئے گا تو مینوں ہوئے گا نا تو انہوں کوئی نقصان نہ ہوئے آپ اندر چلے گئے سارے سلاخ بند کر دیتے جیڑا ایک رہ گیا وہ دے ہوتے اپنے پیر کی گیڑی لگ دیتی تاکہ آقا کو کوئی نقصان نہ ہوئے پتہ چلیا کہ رب دے مننا والے بھی سچے نے تے آقا دے مننا والے بھی سچے نے سچی محبت کرنے والے نے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے سن راستے تو آپ کو 3 گروہ نظر آئے 3 گروہ آپ کو نظر آئے پہلے گروہ کو جو گئے تھے دیکھا کہ وہ بڑے کمزور ہو گئے تھے وہ جو بندے نے بہت زیادہ کمزور اور انہوں نے جسم سے کمزوری بھی تھے رنگ بھی انہوں کا بدل گیا کمزوری نال پیلے پہ گئے نے رنگ بدل گیا آپ نے پوچھا کون چلے گئے فرمایا کہ کی گل ہے تسی کمزور بھی بہت ہو رنگ بھی تہاڈا بدلیا ہوا ہے وجہ کی ہے پریشانی کی ہے بیماری کی ہے تکلیف کی ہے انہوں نے کہا نہ کوئی بیماری ہے
نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ فرمایا کہ پھر وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ الخوف من النار، انہوں نے کہا جہنم دا خوف ساڑھے تے غالب ہے کہ پتہ نہیں قیامت والے دن ساڈا کی بنے گا، اسی جنت وال جاواں گے یا جہنم وال جاواں گے، تے جہنم دی اگ، جہنم دی تپش، جہنم دا جلانا او جدوں سانو یاد آندا ہے تے جہنم دے خوف دی وجہ تو ساڈی یہ حالت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے انہوں نے فرمایا کہ جڑا جہنم تو ڈرے اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دے رہے، اللہ جہنم تو آزاد کر دے، تسی جہنم میں نہیں جاؤ گے، تہاڈا خوف تانوں کم آئے گا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تھوڑے اگے چلے گئے، تھوڑے اگے جا کے دیکھا کچھ اور بندے نظر آئے، ایک اور گروہ نظر آیا، وہ بھی بڑے طاقت تے بڑے کمزور تے پہلے تو زیادہ کمزور تے پہلے تو زیادہ گھر بنانا بدلا ہوا۔ آپ نے فرمایا تسی کون ہو، تہاڈا معاملہ کی ہے، بیماری کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کی ہے؟ اور کہنے لگے کہ سانو کوئی بیماری بھی کوئی نہیں، کوئی دنیاوی پریشانی بھی کوئی نہیں، لیکن فرمایا پھر تہاڈا رنگ کیوں بدلیا ہوا ہے، پھر تسی اتنے کمزور کیوں گئے ہو؟ کہنے لگے الشوق الی الجنہ، کہنے لگے اسی جنت دے شوق دے اندر ساڈی یہ عادت ہو گئی ہے، اسی جنت دے مشتاق ہاں، اسی چاہنے ہاں سانو جنت مل جائے، جنت دے شوق دے اندر عبادت کرتے ہویا، ریاضت کرتے ہویا، اللہ کو راضی کرتے ہویا ساڈی یہ حالت ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا جے تہاڈی یہ حالت جنت دے شوق دے اندر ہے، پھر میں تانوں خوشخبری دے رہا، اللہ تانوں جنت عطا فرما دے گا، اللہ تانوں جنت عطا فرما دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے اور اگے گئے تو ایک گروہ اور نظر آیا، وہ پہلے تو بھی زیادہ کمزور، پہلے گروہ تو دوجہ زیادہ اور دوجے کو ایک گروہ زیادہ کمزور، انتہار کرتے دے طاقت دے کمزور، لیکن چہرے انہاں دے چونوے دے چند واگو کھیلے ہوئے نے، چہرے خوش نے، چہرے ترو تازہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں پوچھا کہ تہاڈی یہ حالت کیوں ہے، کیوں پریشان ہو، کی پریشانی ہے، بیماری کی ہے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے پوچھا تسی اس درجے نو کیویں پہنچے ہو، اے مقام اے مرتبہ اے درجہ تانوں کیویں حاصل ہو گیا ہے؟ تے انہاں نے جناب بحب اللہ تعالی کہنے لگے نے اسی اللہ نال محبت کرنا لیا، اللہ کی محبت ہے اسی عبادت ریاضت کر کر کے کمزور آپ تے ہو گئے ہاں، لیکن اللہ کی محبت کا جڑا اثر ہے نا وہ ساڈے چہرے تے تانوں نظر آ گیا ہے، ساڈے چہرے کمزور نہیں تے اسی پریشان بھی نہیں، اسی بھلوا کو پھرے ہویا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تانوں حاصل ہو گئی، اللہ کی محبت تانوں حاصل ہو گئی۔ پتہ لگا جڑا اللہ نال محبت کرے نا وہ اللہ کی محبت کی وجہ تو کمزور تے ہو سکتا ہے کہ اللہ جڑے حکم دیتے ہیں کہ کھانا بھی کاٹے، جڑی شریعت کے اصول ہے کہ کھانا کاٹے، سونا کاٹے، عبادت زیادہ کرنی ہے، دنیاوی نعمتوں گھٹ تو گھٹ استعمال کرنی ہے، آخرت کی نعمتوں پہ نظر رکھنی ہے، تو اس وجہ تو کمزور تو ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے چہرے جڑے نے وہ دستے ہیں کہ اے رات کو اللہ اللہ کرنا والے لوگ ہیں۔ اسی وجہ تو ایک اور مقام دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا جے رب نو یاد کرتے نے انہاں دے چہرے دے اندر تسی رب دی عبادت دا اثر ویکھو گے، انہاں دے چہرے دے اندر، انہاں دے چہرے تانوں نورانی نظر آؤں گے، روشن نظر آؤں گے، چہرے کھلے ہوئے نظر آؤں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کی محبت جو ہے انسان واسطے مطلوب ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت کرے، اللہ نال محبت کرے، ہر بندے سے ضروری ہے۔ بے ایمان کو چاہیے کہ پہلے ایمان قبول کرے،
تو ایمان تو بعد اللہ نال محبت کرے. لیکن جہاں محبت کرے گا محبت کے کوئی تقاضے بھی ہے نہیں, کوئی تقاضے بھی ہے نہیں کہ جہاں محبت کرے پھر وہ جدو کوئی ڈیمانڈ بھی محبت کرتی ہے. محبت کا تقاضا ہوئے کہ جیڑی شے محبوب نو پسند ہوئے وہی شے محب نو بھی پسند ہوتی ہے. یہ محبت کا پہلا تقاضا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کسی نال پیار کرتا ہوئے تے کام وہ کرے جڑا اپنے محبوب نو پسند بھی نہ ہوئے. یہ ہو نہیں سکتا. جڑا بھی اللہ نال محبت کرے گا وہ دین کے مطابق چلے گا, وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا, وہ غیبت بھی نہیں کرے گا, وہ چغلی بھی نہیں کرے گا, وہ گھٹ بھی نہیں بولے گا, وہ ملاوٹ بھی نہیں کرے گا, وہ رشوت بھی نہیں کرے گا, وہ دوسرے کی زمینہ تے قبضہ بھی نہیں کرے گا, وہ چنگا تے ماڑا مال ملا کے بھی نہیں بیچے گا, وہ جھوٹیاں قسماں بھی نہیں کھاوے گا. کیا کہ یہ ساری چیزاں اللہ کو پسند نہیں, یہ ساری چیزاں اللہ کو پسند نہیں. پھر وہ کرے گا کہ پھر وہ تسبیح بھی کرے گا, پھر وہ تحلیل بھی کرے گا, پھر وہ تحمید بھی کرے گا, پھر وہ اللہ اللہ بھی کرے گا, پھر وہ نمازاں بھی پوریاں پڑھے گا, پھر وہ نفل بھی پڑھے گا, پھر وہ رمضان کے روزے بھی پورے رکھے گا, تے جے اللہ کو بھی دے تے نفلی روزے بھی رکھے گا, نفل بھی ادا کرے گا, صدقہ خیرات بھی کرے گا, غریباں کی مدد بھی کرے گا. کیونکہ یہ ساری چیزاں اللہ کو پسند نے, محب دی. یہ علامت ہے کہ اپنے محبوب کی ہر شے نال پیار کرتا ہے, وہ اپنے محبوب کی ہر شے نو پسند کرتا ہے. ذرا تھوڑا جا رک کے اگر سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب تو زیادہ محبت کے دینا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کے اندر سارے زمیناں, سارے آسمان, ساری مخلوقات, ہر شے کو ود کے اللہ کو محبت کے دینا ہے. صاحب سارے نبی کریم علیہ السلام کے دینا آقا علیہ السلام نال ہن جیڑا بندہ اللہ نال محبت کا دعویٰ کرے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے محبوب نال پیار نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ قرآن مجید نے ایک نقشہ پیش کیا کہ جدو قرآن نازل ہو رہا سی انہاں دنوں کے اندر نصارا جڑے نے وہ کہتے سن کہ اسی تے منڈی اللہ دے پیارے ہیں, نحن احب اللہ و ابناؤہ. کہنے ایک قرآن کا جملہ ہے کہ ہم کہتے سن کہ اسی اللہ دے پیارے بھی ہیں کہ اسی اللہ دے بیٹے بھی ہیں. تو کہتے سن سانوں کے عذاب کوئی نہیں ہونا, اسی اللہ دے پیارے بھی ہیں, اللہ دے بیٹے بھی ہیں. میرے رب نے جبریل نو کہا, جبریل جا کے میرے محبوب نو پیغام دے کہ لوگوں نو دسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دے جڑے میرے نال محبت دے دعوے پہ کرتے نے نا پہلے آگے تیرا پیراں نو چومن تے پھر میرے والا. سبحان اللہ. پہلے تیری تابعداری کرن, پہلے تیرے نال محبت کرنا اور پھر میرے اولاد پھر ان کی محبت سچی ہوگی. حضرات گرامی اللہ کی برکات کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوبہ کی محبت بھی عطا فرمائے. اپنے محبوبہ کی محبوب تو مراد کون نے؟ صحابہ انبیاء کرام نے, صحابہ کرام نے, اہل بیت اعظام نے, اولیاء اعظام نے, صدیقین نے, شہداء نے, فقہاء نے, مفسرین نے, محدثین نے, دین کا کم کرنے والے, دین کے چلنے والے سارے کے سارے اللہ دے محبوب نے. تے اللہ سانو انہاں نال بھی محبت دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.